فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اس کا مطلب مفہوم یہ ہے، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو، انشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، ولی والدیک اور اپنے والدین کو شکر ادا کرو۔ کیا خوبصورت کلام ہے میرے رب کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلے میرا شکر ادا کرو کہ میں مالک حقیقی ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، سب سے پہلے میرا شکر ادا کرو۔ اور پھر فرمایا والی والدیک، اور اے میرے بندو اگر میرے بعد کوئی شکر گزاری کا مستحق ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں، وہ تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے تجھے ظاہری اسباب کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر تجھے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، بڑا کیا ہے۔ میرے شکر گزاری کرنے کے بعد ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی شکر گزاری کرو۔ یہاں سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہے گویا کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہے، اور جو اپنے ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اسی تناظر میں ایک حدیث پاک کا خلاصہ بھی عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ پتہ چلا والدین بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں انشکر لی، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ جب رب عز و جل کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو تمہارا رب عز و جل اپنی رحمتوں کی تجھ پہ برسات فرما دے گا۔ فرمایا والی والدیک، اور اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ۔ والدین کی شکر گزاری کرو گے تو گویا کہ تم اپنے رب کی شکر گزاری میں لگے ہوئے ہو۔ والد وہ ہستی ہے، اللہ پاک جل شانہ نے والد کی قسم قرآن میں یاد فرمائی ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے یہ بڑا عظمت والا ہے، یہ بڑی بزرگی والا ہے، یہ بڑی شان والا ہے، یہ بڑے کمال والا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں باپ تمہارا جو ہے یہ سورج کی مثل ہے، اس کی تپش تو ہوتی ہے لیکن یاد رکھو جب تک سورج کی تپش تمہاری فصل پہ نہیں پڑتی فصل پھیلتی پھولتی نہیں ہے، اس میں دانہ نہیں بنتا، اس سے ثمر تم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج وہ چیز ہے جس کی تپش تو ہے، گرمی تو ہے، لیکن یہ تمہاری زندگی کا ضامن ہے۔ باپ اس سورج کی مثل ہے، وہ چمک رہا ہے، وہ دمک رہا ہے، اس کی تپش ضرور ہے لیکن تمہاری زندگی کے لیے یہ تپش ضروری ہے۔ باپ وہ چھت ہے کہ جس کے بغیر تم بارش کے پانی سے نہیں بچ سکتے۔ باپ درخت، گھر کا وہ درخت ہے کہ جس کی چھاؤں میں ساری زندگی تم بیٹھ کر سکون اور آرام کرتے ہو۔ باپ وہ ہے تمہارا محافظ ہے، تمہارا باڈی گارڈ ہے۔ باپ وہ ہے جو خود تپش برداشت کرتا ہے لیکن تم کو دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ باپ خود تکلیف برداشت کرتا ہے لیکن تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں میٹھی نیند عطا کرتا ہے۔ باپ وہ عظمت کا نشان ہے۔ باپ رب عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، جس نے اس نشانی کو سنبھال لیا ہے اس کو اللہ پاک جل شانہ نے مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اور جس نے باپ کی نشانی کو، اللہ کی نشانی کو چھوڑ دیا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا اور آخرت میں بھی رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ باپ بڑی عظمت والا ہے، باپ بڑی شان والا ہے۔ ہمارا ایک شعبہ ہے، ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ماں کی شان بیان کر رہا تھا۔ ایک بابا جی بیچارے بڑی مشکل سے اٹھے، میرے پاس آ گئے، آ کر کہتے ہیں قاری جی یہ ساریاں شانہ ماں دی ہی نہیں، پیو دی شان کوئی نہیں؟ اکھاں وچ آنسو سر، ساریاں شانہ ماں دی ہیں پیو دی شان کوئی نہیں؟ میں کہا بابا کیوں نہیں؟ باپ کی شان تو ہے، پھر کبھی تھانو باپ دی بھی شان سناؤ نا۔ یقین مانے یہ آج سے کچھ 6 سال پرانی بات ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ نیت کی کہ میں جب بھی بیان کروں گا ماں باپ کی شان، باپ کی شان الگ بیان کروں گا، ماں کی شان الگ بیان کروں گا۔ ارے باپ تو ماں کا بھی سربراہ ہے نا۔ باپ وہ ہے، اللہ
نے سب سے پہلے باپ کو پیدا فرمایا. ماں کی شان بڑی ہے, عظمت بڑی ہے, کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلی ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بعد آپ کے بعد مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد تم پر تمہاری ماں کا حق ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے. عرض کی سونیا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. یہ اپنی جگہ مسلم حقیقت ہے. ماں کی عظمت بڑی ہے, ماں کی شان بڑی ہے, ماں کی برکتیں بڑی ہیں. ماں جو ہے وہ جنت کی چھاؤں سے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے. ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, گلاب سے زیادہ نرم ہوتا ہے اور خوشبودار ہوتا ہے. اس لیے جنت کے رستوں سے ماں کی جو ہے وہ محبت کی دلیلیں دی جاتی ہے. لیکن باپ جو ہے یہ عظمت کا مینار ہے. باپ جو ہے یہ رب عز و جل کے مظہر کا عطم ہے, اس کا کمال کا یہ سب سے بڑا شہکار ہے. باپ عظمت والا ہے, باپ بزرگی والا ہے. اسی لیے تو خالق کائنات نے باپ کی قسم یاد فرمائی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ بڑی عظمت والا ہے. آؤ میں تجھے بتاؤں کہ باپ کی شان کیا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے, اور باپ جو ہے جنت کا درمیانی دروازہ ہے. بس جس نے اس دروازے کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا, اور جس نے اس دروازے کو چھوڑ دیا وہ جنت سے محروم ہو گیا. جنت کی شان پتہ کیا ہے؟ جنت کی عظمت پتہ کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے بندہ پیدل چل رہا ہے, جنت کی طرف جا رہا ہے, جنت کے شوق میں, جنت کے ذوق میں, جنت کی محبت میں, اور ذہن میں تصورات ہیں کہ کتنا خوبصورت گھر ہے. 500 سال کی مسافت دور ہوگا, 500 سال کے بعد اس نے جنت میں پہنچنا ہے. جنت کی خوشبو پہلے آنا شروع ہو جائے گی. اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کا دل دکھایا, ماں باپ کو ستایا, ماں باپ کی نافرمانی کی, وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور جس نے ماں باپ کو راضی کیا, اللہ اکبر. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح اٹھتا ہے کوئی کام نہیں کرتا, فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اس نے بھی, وہ اٹھا ہے اور اٹھ کے کیا کیا ہے, ماں یا باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر جو ہے ایک تبسم کر دیا ہے, مسکرا کے دیکھ لیا ہے. رسول پاک نے فرمایا جس نے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے. حضرات محترم, ماں باپ کے چہرے کو صرف دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. اور جو بندہ ماں باپ کی خدمت کر لے, ماں باپ کے دکھ درد میں شریک ہو جائے, ماں باپ کی پریشانیوں کو دور کر دے, اللہ پاک اس پر کتنا رحمت نازل فرمائے گا, کتنا رحیم و کریم ہوگا. میں آپ کو دور حاضر کا ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا یہ سمجھ لیں کہ دلوں کو نرم کرنے والا واقعہ ہے. کہتے ہیں یہ عرب کا ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہے, باتیں کر رہا ہے. باتیں کرنے کے دوران دروازے پر دستک ہوئی, وہ بچہ اٹھا, اس نے دروازہ کھولا, باہر ایک بندہ کھڑا ہے, اس کے چہرے پہ غصے کے آثار ہیں. ترخت انداز کے ساتھ بولا کدھر ہے تمہارا باپ, اور بغیر پوچھے بتائے اندر گھس آیا. سامنے باپ بوڑھا بیٹھا ہے, کہنے لگا کہ اب میری برداشت ختم ہو گئی ہے, تم نے جو مجھ سے قرض لیا تھا میرا قرض واپس کر, آج قرض لیے بغیر نہیں جاؤں گا. کہتا ہے یار ابھی حالات میرے ٹھیک نہیں ہے, مہربانی کر. کہتا نا آج تو جاؤں گا ہی نہیں جب تک میرا قرض نہیں دو گے. اب وہ بدتمیزی کے ساتھ بول رہا ہے, کرخت لہجے کے ساتھ بول رہا ہے. نوجوان بیٹا پاس بیٹھا ہے, اس کا دل جو ہے وہ بڑا پریشان ہے. وہ کہنے لگا اے بھائی بات سنو, ایسے نہیں, بتاؤ میرے باپ نے تمہارا کتنا قرضہ دینا ہے. کہنے لگا 90,000 ریال دینے. 90,000 ریال ایک رقم ہے. کہنے لگا ٹھہر ذرا, ادھر بیٹھ, اب میرے باپ سے اونچی بات سے گفتگو نہیں کرنی, بیٹھ ذرا. وہ اندر گیا, کئی سال ہو گئے تھے اس کو پیسے جوڑتے ہوئے. وجہ کہتی شادی کروں گا, شادی کے لیے پیسے جوڑ رہا ہے, اور شادی بھی عنقریب ہونے والی ہے. اندر گیا, اس نے اپنی وہ تجوری کھولی, اپنا بریف کیس نکالا, اس کے اندر 27,000 ریال ابھی اس نے جوڑے تھے اس لیے شادی کے لیے.
وہ اس نے مطلب بیگ اٹھایا اور لا کے نا اس کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ یہ لے 27,000 روپیہ ہے، یہ 27,000 ریال ہے، باقی میں تمہیں دے دوں گا، لیکن آج کے بعد میرے باپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ باپ کی چیخ نکلی، باپ کہنے لگا بندہ خدا تم نے قرض مجھ سے لینا ہے۔ اس بیچارے نے پائی پائی کر کے اپنی شادی کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے جو ہے یہ پیسے جوڑے ہیں، تو اس کے واپس کر دے، میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ 27,000 ریال سامنے پڑے، بھلا کون چھوڑتا ہے؟ کہا نہیں یہ تو میں لے جاؤں گا، باقی کیا دو گے؟ کہا باقی بھی انتظام ہو جائے گا، پریشان مت ہو۔ باپ جو ہے وہ رو رہا ہے اور وہ رخصت ہو گیا ہے۔ باپ نے بیٹے کو فرط محبت سے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا، اور میرے پترا تو کتنا چنگا ہے، تو میری عزت واسطے اپنی خوشیاں قربان کر دیتیاں، اپنی شادی کو بھول گیا، ساری جمع پونجی جو ہے میرے قرض کے لیے پیش کر دی ہے۔ اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تیرے لیے آسانیاں کرے، اللہ تجھ پہ رزق کے دروازے کھول دے۔ اتنی دعائیں دینے کے بعد بیٹے نے باپ کا ماتھا چوما اور کہا بابا میری دولت تو تم ہی ہو، میرا سب کچھ تو تم ہی ہو، یہ آنے جانے والی چیز ہے، یہ دنیا کا روپیہ پیسہ کس کام کا ہے، میری دولت آپ ہی ہو، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، میرا رب پھر کرم کرے گا، شادی بھی ہوتی رہے گی، لیکن مجھ سے آپ کی یہ بےزتی جو ہے یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، باپ رو رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے۔ دیکھو باپ کی دعاؤں کا نتیجہ کیا ملتا ہے، جس کے لیے ماں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ ان پر رحمتیں کیسے نازل کرتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی 2 دن گزرے تھے، وہ اپنی فیکٹری، چھوٹی سی فیکٹری میں کہیں ملازمت کر رہا تھا، 1500 200 1500 2000 روپیہ جو ہے ریال وہ اپنی لے رہا تھا تنخواہ۔ وہاں اس کا ایک پرانا جگری یار آ گیا، سلام دعا کیا، کہنے لگا یار میرے پاس ایک آفر ہے، فلاں جو رئیس آدمی ہے نا وہ بزنس مین، اس نے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جو نیک بھی ہو، بددیانت نہ ہو، فراڈ کرنے والا نہ ہو، میں اس کو سیلری اچھی دوں گا۔ میں نے بہت تلاش کیا، پھر میرے خیال میں تم آئے ہو۔ وہ خیال میں آیا نہیں تھا، باپ کی دعاؤں نے اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا، کہا میرے خیال میں تم ہی آئے ہو، لہذا چھوڑو اس کام کو، چلو میرے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، تیرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ وہ اٹھا اور اس رئیس کے پاس گیا، اس کو سارے معاملات اس نے پوچھے بتائے، اس کو بندہ وہ پسند آ گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم میرے کام کے قابل ہو، ایسا کرو کہ کل سے تم نا اس نوکری کو چھوڑو، میرے پاس آ جاؤ، کتنی تنخواہ لیتے ہو؟ اس نے سچ سچ بتا دیا، 1500 1600 جو بھی لیتا تھا۔ اس نے کہا اس کو چھوڑو، کل سے 15,000 ریال تمہاری جو ہے نا وہ تنخواہ مقرر کرتا ہوں، یہ 6 مہینے کی ایڈوانس رقم لے۔ توجہ کرنا ذرا، یہ 6 مہینے کی ایڈوانس رقم لے، یہ گاڑی کی چابی ہے اور یہ تمہارے لیے مکان ہے، اپنے گھر کے معاملات درست کر اور اس کے بعد کل سے کام پہ آ جا۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہا ہے۔ اس رئیس نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حالانکہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہنے لگا بات اس کے اندر کچھ اور ہے، وہ بات یہ ہے کل یوں میرے والد کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا۔ اس نے پوری روداد جب سنائی نا، وہ شیخ بھی رونے لگ پڑا، کہنے لگا 27,000 تم نے دیے ہیں، باقی تیرے باپ کا جو قرضہ وہ میں اتارتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بندہ رو رہا ہے، ہڑے مار مار کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے واہ میرے رب تیری شان، واہ میرے رب تیری قدرت، میں نے باپ کی پریشانی کو دور کر دیا ہے، تو نے صرف میری وقتی پریشانیوں کو نہیں آنے والی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا ہے، آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیا ہے، شادی کا انتظام بھی ہو گیا ہے، اور کتنے دنوں میں ہوا ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے، ماں اور باپ کی دعا جو ہے اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں اور باپ کی دعا جو ہے نا، یہ رستے میں آسمانوں کی رکاوٹیں، یہ دروازوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ کسی سے پوچھتی نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے، باقی دعائیں تمہارے پاس آ کے رکے گی، اجازت لے گی، پھر مجھ تک پہنچے گی۔ لیکن یاد رکھنا، کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو ان کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے، سیدھی عرش اولا پہ آنے دو۔